بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان کو خصوصاً یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی دولت و ثروت ملی ہے اس کا اصل مالک وہ خود نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی مالک حقیقی ہے، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں بطور نیابت تصرف کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ جب اللہ ہی اس کا مالک ہے اور اسی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ نعمت میسر آئی، تو اگر وہ اپنے بندوں کو یہ حکم کرتا ہے کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیں تو ہمیں شکایت یا اعتراض کا کوئی موقع نہ تھا، کیونکہ اس کی چیز ہے، وہ جہاں اور جتنی چاہے خرچ کرے۔ مگر یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے جہاں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پورا مال نہیں بلکہ کچھ حصہ خرچ کرنا ضروری قرار دیا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا وہاں من تبعیضیہ لا کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ سارا مال خرچ کرنا مطلوب نہیں بلکہ کچھ حصہ دے دینا کافی ہے، اور ساتھ میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ ہم تمہارا مال نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ لینا چاہتے ہیں تاکہ دینے والے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقے کی حریت کی نشانی یہ تھی کہ صدقے کا مال کسی جگہ رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آ کر اسے جلا کر خاکستر کر دیتی، گویا کہ صدقے کا مال کسی دوسرے بھائی کے کام نہ آ سکتا تھا بلکہ اس کا آگ سے بھسم ہو جانا ہی اصل مقصود سمجھا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قصے کے ضمن میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر۔ جب دونوں نے اللہ کے نام کی ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کی تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل میں اختلاف ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے دربار میں صدقہ پیش کرو، سو جس کا صدقہ قبول ہوگا وہی حق پر سمجھا جائے گا۔ چنانچہ حابیل نے بکری کا بچہ پیش کیا جو قبول ہو گیا، یعنی آسمانی آگ نے اسے جلا دیا، اور قابیل نے غلہ پیش کیا جو قبول نہیں کیا گیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگ نے اتر کر حابیل کی نیاز کو کھا لیا اور یہ قبولیت کی نشانی تھی، اور صدقہ خیرات کا کھانا پہلی شریعتوں میں جائز نہ تھا، اور آگ نے قابیل کی نیاز چھوڑ دی جس پر وہ غضبناک ہوا، اور بعض احادیث سے بھی اسی مضمون کا علم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت مرحومہ پر یہ کرم فرمایا کہ اس سے زکوٰۃ کی شکل میں وصول کیا ہوا مال اسی کے ضرورت مند افراد پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 میں صدقات کے مصارف بیان کیے گئے، اور حدیث میں فرمایا گیا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے لے کر فقیروں کو دیا جائے گا۔ اس حکم کی وجہ سے زکوٰۃ دینا اور آسان ہو گیا کہ ہم اپنے مال کو ضائع نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے ہی بھائیوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اپنے محتاج بھائی کی حاجت روائی پر صرف کرنا دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو دینا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص سے سوال کرے گا، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا پھر تو نے میری مزاج پرسی نہ کی، تو وہ شخص حیرت سے پوچھے گا اے میرے پروردگار، اے میرے رب، بھلا میں آپ کی کیسے عیادت کرتا، آپ تو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے پھر بھی تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ عرض کرے گا کہ پروردگار، بھلا میں تجھ کو کیسے کھانا کھلاتا، تو دونوں جہاں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ کو یاد نہیں میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگنے آیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔ اور اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے پانی نہیں پلایا۔ وہ عرض کرے گا میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو
خود رب العالمین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تم نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو اس کو میرے پاس پاتے، یعنی یہ عمل خیر میرے پاس محفوظ رہتا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ و خیرات کرنے سے مال گھٹ جاتا ہے، لیکن قرآن حدیث کی صراحت یہ ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی آدمی کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، اور جب بھی کسی انسان پر ظلم کیا جائے جس پر وہ صبر کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جب بھی کوئی آدمی کسی سوال کا دروازہ کھولے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا باب کھول دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو جب زکوٰۃ یا صدقہ نکالا جاتا ہے تو مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ صدقے سے مال نہیں گھٹتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقے کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال کم ہوتا دکھائی دیتا ہے، مگر اس کی بنا پر من جانب خداوندی جو برکت ہوتی ہے، خواہ بعد میں کاروبار میں اضافے کی صورت میں ہو یا نقصانات و بلیات سے حفاظت کی صورت میں، وہ صدقے کی مقدار کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک صحیح روایت میں وارد ہے، ایک آدمی جنگل میں چلا جا رہا تھا، اچانک اس نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کی سینچائی کر، تو اچانک بادل کا ایک ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے ایک وادی میں پانی برسایا، وادی کا سب پانی ایک نالے میں جمع ہو کر بھر کر چل پڑا، تو وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے چلا، آگے جا کر کیا دیکھتا ہے، ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہوا پانی کا رخ اپنے پھاوڑے سے باغ کی طرف کر رہا ہے، تو اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا تو یہ وہی نام تھا جس کو اس نے بادل کی آواز میں سنا تھا۔ تو باغ والے نے سوال کیا کہ آخر تمہیں میرا نام پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ پانی جس بادل سے برسا ہے اس میں سے میں نے آواز سنی تھی کہ فلاں یعنی تمہارے باغ کی سینچائی کر، فلاں کے باغ کی یعنی تمہارے باغ کی سینچائی کرے، لہذا بتاؤ تم اس باغیچے کی آمدنی کا کیا کرتے ہو؟ اس باغ والے نے جواب دیا کہ میں اس کی کل آمدنی 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور 1/3 حصے میں سے میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں اور 1/3 حصہ پھر باغ میں لگا دیتا ہوں۔ تجربے سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کا مال بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اہل مدارس مالی تعاون کے لیے ہر سال جن اہل خیر حضرات کے پاس جاتے ہیں تو پرانی رسید دکھاتے ہیں اور عام طور پر کوشش کرتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ سے زیادہ چندہ وصول کریں، اور اکثر لوگ اضافہ کر بھی دیتے ہیں، حالانکہ اگر زکوٰۃ سے مال گھٹتا ہوتا تو پچھلا والا ہی دینا مشکل ہوتا، چہ جائے کہ بڑھا کر دینا۔ اس لیے بہرحال حدیث کے مضمون پر یقین کرنا لازم ہے۔ دنیا میں نقد فائدے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اکثر عبادات کے ثواب اور نتیجے کا وعدہ آخرت کی زندگی میں کیا گیا ہے، مثلا نماز سے جنت میں فلاں نعمت ملے گی، روزے داروں کو فلاں ثواب کا مستحق بنایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، مگر زکوٰۃ اور صدقات کے لیے جہاں آخرت میں عظیم الشان اجر ثواب کا ذکر ہے، وہیں دنیاوی نقد فائدے کا بھی بیان فرمایا، اور یہ فائدہ اتنا عظیم ہے کہ دنیا کی کسی دولت سے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اور اس فائدے کے حصول کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے اور مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹلا دی جاتی ہیں۔ حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقہ جھٹ پٹ دیا کرو اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی، مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے مصیبت کو دفع فرما دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں وارد ہے، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، یعنی سخت بیماری اور سنگین حالات سے بچانے میں مفید ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموال کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو اور دعا کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات میں دنیا و آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ آخرت کا نفع یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، مگر زکوٰۃ و صدقے کے اخروی منافع بے شمار ہیں، اور اصل میں یہی منافع ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے۔ یہاں اخروی منافع کو بیان کیا جاتا ہے۔ 1 روپیے کے بدلے میں 700 گنا اجر مقرر ہے، اور اخلاص وغیرہ کی وجہ سے اس میں زیادتی کا بھی وعدہ ہے۔ زکوٰۃ و صدقے میں خرچ گویا کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے، جس میں کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گا۔ زکوٰۃ و صدقے کی ایک کھجور معمولی حصے کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی اسی طرح پرورش فرماتا ہے جیسے انسان اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی کھجور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے پہاڑ کے برابر تک پہنچ جاتی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ و صدقہ ادا کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے خاص دروازے باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا۔ 7 قسم کے حضرات میدان محشر میں عرش خداوندی کے سائے میں ہوں گے۔ انہی میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں خفیہ خرچ کرتا ہوگا، اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے دیے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے سائبان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔